अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माजरत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। 22 नवंबर को पीडीएम का एक बड़ा पार्ट शो पेशावर में होने जा रहा था। ताहम इजाज़त लेने के लिए पीडीएम की जो दरख्वास्त थी ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से, उसको मुस्तरद कर दिया गया है। और वजह यह बताई गई है कि कोरोना वायरस चूंकि तेज़ी से फैल रहा है और पेशावर में इसकी रेशो 13% है, इसलिए पीडीएम को जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पीडीएम का मौक़िफ़ भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि ज़िली इंतज़ामिया बेशक इजाज़त दे न या ना दे, हम ये जलसा जरूर कंडक्ट करेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत पर काफी सारे इतराजात भी उठते हैं कि हुकूमत अपने जलसों का इनेकाद, रैलियों का इनेकाद करती रही है, इज्तिमाआत का इनेकाद करती रही है, लेकिन अब अपोजिशन को जलसे करने की इजाजत नहीं दी जा रही। कुछ अर्सा पहले अपोजिशन की जानिब से यह इतराज हुकूमत पर सामने आता रहा कि हुकूमत को मुकम्मल लॉकडाउन करना चाहिए कोरोना से बचने के लिए, लेकिन उस वक्त हुकूमत का सबसे बड़ा मौक़िफ़ और सबसे मजबूत मौक़िफ़ ये था कि इससे मईशत का नुकसान होगा, इसलिए लॉकडाउन नहीं किया जा सकता। लेकिन अपोजिशन मुसलसल ये जोर दे रही थी कि हुकूमत को इस पर किसी ना किसी किस्म का इनिशिएटिव लेना चाहिए और जो इस तरह की इज्तिमाई एक्टिविटीज हैं उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। अब अपोजिशन का मौक़िफ़ बिल्कुल दूसरा है। उनका कहना यह है कि लाहौर में भी अगर जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती तो वहां पर भी या नहीं दी जाती तो वहां पर भी पूरे लाहौर में जलसा शुरू कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से भी इंदिया दिया गया है कि अगर बगैर इजाजत के जलसा पीडीएम की जानिब से किया जाएगा तो उन पर हर तरह के कानूनी जो हरबे हैं उनको इस्तेमाल में लाया जाएगा, कानूनी कार्रवाई उनके अगेंस्ट की जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर कुछ अरसे के लिए, 2 महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए पीडीएम की जानिब से जलसे मनसूख कर दिए जाते हैं, मौखर कर दिए जाते हैं, तो उसका जो पीडीएम की तहरीक है उस पर क्या असर पड़ेगा, ये किया भी जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कह रहा है कि इज्तिमाई सरगर्मियों से इज्तनाब करना चाहिए और मुल्क की जो सियासी क़यादत है उसको इस पर गौर करने की ज़रूरत है। अब आगे चलकर देखते हैं कि इसका किस तरह का नतीजा निकलता है। एक और भी बात की जा रही है कि 13 दिसंबर को आखिरी पीडीएम का जलसा होगा, उसके बाद मुल्क में होगा क्या, तसादुम की तरफ चीजें जा सकती हैं। अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। पीडीएम ये दावा करती नजर आती है कि हुकूमत जनवरी में नहीं होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आज़ाद मेंबरान जो जीबी से जीते हैं उनको ये कहा है कि जनवरी तक वेट कर लें, जनवरी में वफाकी हुकूमत नहीं होगी। मरियम नवाज साहिबा भी बहुत दफा कह चुकी हैं कि जनवरी फरवरी में ये हुकूमत नहीं होगी। हुकूमत घर कैसे जाएगी? 13 दिसंबर के बाद लॉन्ग मार्च होगा। अगर अपोजिशन पीडीएम की तमाम पार्टीज अपने लोगों को इस्लामाबाद में ले आती हैं तो उसके बाद क्या होगा? हमने देखा है 2014 में कि मुजाहिरीन की जानिब से, सियासी जमात के वर्करों की जानिब से नेशनल असम्बली पर भी हमला किया गया, पीटीवी पर भी हमला किया गया और अदरवाइज भी एक क्यास की कैफियत थी, लेकिन उसके बाद भी हुकूमत नहीं गई। तो अब हुकूमत कैसे घर जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अपोजिशन के रहनुमाओं से इस पर बात करेंगे कि क्या लाहे अमल होगा और किस तरह से इस तहरीक को लेकर चलेंगे। और एक और भी बहुत अहम बात आज हुकूमती मशीर और वजीर की जानिब से की गई है। बाबर अवान साहब ने कहा है कि मरियम नवाज साहिबा ने जो हुकूमत गिराने की बात की थी वो गैर आइनी थी और इसी बात को लेकर हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून पर पाबंदी लगा सकती है। मुस्लिम लीग नून पर बाहैसियत जमात पाबंदी लग सकती है, इसलिए इसके लिए मुस्लिम लीग नून तैयार है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त पैनलिस्ट हैं राना तनवीर हुसैन साहब, मरकजी रहनुमा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंतहाई सरकर्दा और पॉलिसी साज आदमी हैं, और इसके अलावा शैला रजा साहिबा मरकजी रहनुमा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई वजीर भी हैं, अमजद अली खान साहब पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं और डिफेंस कमेटी के चेयरमैन भी हैं। सबसे पहले राना तनवीर साहब, मैं आपसे शुरू कर लेता हूँ। पीडीएम को जलसा करने की इजाजत नहीं दी गई है पेशावर में, अब जलसा मौखर कर दिया जाएगा, क्या करेंगे आप? नहीं, देखिए, पहले तो मैं आपको शायद साहब ये बताना चाहता हूँ कि ये जो जितनी मेजर्स ले रहे हैं, जो गवर्नमेंट की नीयत पीछे कोविड को से बचने की नहीं या उसको फैलाव की नहीं, कम करने की नहीं, बल्कि अपने जैसे होते रहे, अपनी मीटिंग हो, अपना सारा सिलसिला हो, वो ठीक है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपने खिलाफ जो एक अवामी मूवमेंट है उसको रोकने की तदाबीर कर रहे हैं, ये मेजर्स ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो आर्टिफिशियल बातें होती हैं, जो पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं जिसका होता, वो और ज्यादा क्योस क्रिएट करती हैं और ज्यादा डिस्टेबलाइज चीजों को करती हैं। अगर ये रोकेंगे तो वो जलसा गाह में अगर कोई ऐसी शरारत करते
یا اس سے پہلے بھی ایسے میز لیتے ہیں تو ایک جلسے کی بجائے بے شمار جلسے ہو سکتے ہیں. آپ نے ہسٹری میں نظر دلائی ہوئی کبھی یہ موومنٹ رکی نہیں ہے اس طرح. وہ تو ایک ایسا طریقہ ہو سکتا ہے جیسے کوئی سولوشن نکلے پولیٹیکل. تو آپ نے میں آپ کا سن رہا تھا تو یہ سارے جلسے ہوں گے پروگرام کے مطابق. جہاں بھی رکاوٹ ڈالیں گے اس کا اور زیادہ ریئیکشن آئے گا اور ریئیکشن جو ہے وہ اور چیزوں کو خراب کرے گا. اب وہ رانا صاحب ان کا موقف یہ ہے کہ کرونا چونکہ تیزی سے پھیل رہا ہے, سردیاں بھی ہیں, پہلے کرونا تھوڑا بہت کنٹرول کر لیا گیا تھا, اب جو اموات کا سلسلہ ہے وہ بھی بڑھ گیا ہے, جو نمبر آف انفیکشن کی ریشو ہے وہ بھی بڑھ گئی ہوئی ہے. تو اگر اموات ہوتی ہیں یا پیشنٹس میں انفیکشنز بڑھتا ہے اس کی تمام تر ذمہ داری اپوزیشن پر ہوگی. نہیں, میں یہی کہتا ہوں کہ باقی سارے معاملات جو ہیں آپ دیکھیں کہ ابھی بہت ساری گیدرنگ ہوتی ہیں جگہ جگہ پہ ہوتی ہیں تو اس پہ تو ان کا کوئی ایسا انہوں نے ابھی تک میز نہیں دیے. اسکول ہیں یا مارکیٹس ہیں یا سارے صرف جلسے کی بات کرتے ہیں. جلسہ تو اوپن ایئر میں ہوتا ہے جس میں بہت کم چانس ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو کوئی تھوڑا سا اسپریڈ ہو یا انفیکشن جو ہے کام کرے. تو میں سمجھتا ہوں پیچھے نیت یہ نہیں ہے جو میں اسٹریس کر رہا ہوں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جلسہ مؤخر نہیں کریں گے؟ بالکل بھی نہیں, مؤخر نہیں ہوگا اور یہ چیزیں آگے بڑھتی جائیں گی. اگر یہ کوئی اور میز کرتے ہیں جو سختی کرتے ہیں یا کچھ ایسا سلسلہ کرتے ہیں تو اس سے ریئیکشن اور زیادہ ہوگا. تو قانونی کاروائی بیئر کرنے کے لیے بھی تیار ہیں آپ؟ بالکل, اس میں کیا ہے جی, آپ کو معاملہ پہلے کم ہو رہا ہے جو جلسے کی قانونی کاروائی سے یہ ڈر جائیں گے. پہلے تو جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے کبھی ہوئی ہے ہسٹری میں انپریسیڈنٹڈ ہے. تو یہ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت انہوں نے پورے جیسا جہاز کے ٹیک آف کرنے میں سارے انجن اسٹارٹ کرتے ہیں تو یہ انہوں نے سارے محکمے جو ہے اس پہ لگا دیے ہیں. بالکل صحیح ہے. کس طرح ہم نے فروری لانی ہے تو فروری ایک فوکس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر کوئی شو آف ہینڈز ہے تو وہ بھی اسی طرف جا رہے ہیں. تو شو آف ہینڈز تھا تو اس وقت کرنا تھا جب آپ کے عدم اعتماد ہمارا اس کا چیئرمین کے خلاف. چلے ابھی بھی اچھی موو ہے, اچھا انیشیٹو ہے, ہونا چاہیے. کوئی نہیں ہے اس کے, آپ پروز اینڈ کونز دیکھیں کہ آپ بھی میڈیا عجیب شاید صاحب خدا کے لیے یہ سیکریسی جو ہے بھائی وہاں پہ دھاندلی کا تو الزام ہی نہیں آج تک. وہاں تو صرف ایک یہ ہے کہ وہاں ہاؤس ٹریڈنگ ہو جاتی ہے تو دھاندلی جہاں ہوتی ہے وہاں کام کرے. وہاں جو جنرل تو وہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا جنرل الیکشنز میں الیکٹرانک ووٹنگ کا ٹرینڈ انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں. نہیں ہے نا الیکٹرانک یہ روک سکیں گے. الیکٹرانک تو امریکہ میں بھی ہے. نہیں, وہ وہاں کچھ اور طرح کی. میں دوبارہ آتا ہوں اسی پوائنٹ سے, دوبارہ آپ سے بحث کا آغاز کریں گے. شہلا رضا صاحبہ, حکومت پر بہت زیادہ تنقید اسپیشلی پیپلز پارٹی کی جانب سے کی جاتی رہی لاک ڈاؤن کے سلسلے میں بھی کہ حکومت کرونا کے باعث لاک ڈاؤن نہیں کر رہی ہے اور حکومت کی جو پرائورٹیز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. اب حکومت عمل درآمد کروانا چاہتی ہے ایس او پیز کے حوالے سے. اب آپ عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں بلکہ حکومت کو آپ الرج کر رہے ہیں کہ وہ صرف بہانے بنا رہی ہے اور ڈرا رہی ہے اپوزیشن کو. آپ کو چاہیے نہیں کہ ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے جلسوں کو مؤخر کر دیں؟ اچھا, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ گجرانوالہ میں جلسہ ہوا اور اس میں ایس او پیز پر عمل اس طرح کرایا گیا کہ 31 تو مینشنڈ تھے مقامات جہاں پہ کنٹینرز لگائے گئے اور ان 2 گھنٹے میں لوگ جلسہ گاہ پہنچے اور پھر اس کے بعد ایس او پیز کی خلاف ورزی پہ ایف آئی آرز کٹی. پھر اس کے بعد وزیر اعظم نے بھی پنجاب میں جلسہ کیا, کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی کیونکہ سب لوگ 6 فٹ کے فاصلے پہ تھے اور شاید ماسک لگائے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں سینیٹائزر لیے ہوئے تھے اور ایک دوسرے پہ جو ہے وہ شاید چھڑکاؤ بھی کر رہے تھے اسی قسم کا. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ٹی ایل پی کا بھی جو ہے 3 دن دھرنا ہوا, کسی پہ ایف آئی آر نہیں ہوئی بلکہ کہا گیا کہ جو اس میں بھی لوگ اریسٹ ہیں ان کو جو ہے ریلیز کیا جائے اور وہ مانا گیا. تو کوئی کرونا نہیں تھا, سو رہا تھا. اور پھر اس کے بعد گلگت بلتستان میں میرے چیئرمین تو ہر جگہ ماسک لگائے ہوئے نظر آئے لیکن بزرا صاحبان جنہیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا وہ وہاں پر کوئی ماسک وغیرہ میں نظر نہیں آئے. الیکشن کمشنر صاحب سے میٹنگ میں بھی نہیں نظر آئے ایک بند کمرے میں ماسک لگا کے. تو اس دن بھی کورونا سو رہا تھا. اب کل بھی ہم دیکھیں گے کہ مینار پاکستان پر
کتنی کورونا کی SOPs کی پابندی ہوتی ہے. یا ہم نے یہ بھی دیکھا, کل میں نے ایک کلپ دیکھا تھا کہ سیرت مصطفیٰ شاید ویک منایا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. فردوس عاشق عوان سے لے کے جو لوگ اسٹیج پہ بیٹھے تھے ان کی گردن تک میں ماسک نہیں لٹک رہا تھا کہ کسی وقت ہٹا دیا گیا ہو, کیونکہ کورونا سو رہا تھا. لیکن کیونکہ جب اپوزیشن جلسہ کرے گی تو اس میں کورونا جاگ جائے گا, تو 300 لوگوں کی آپ اجازت دیتے ہیں, اسکوائر فٹ نہیں بتاتے, کورڈ ایریا میں آپ کہہ رہے ہیں, اور ہم تو اوپن ایئر میں کرنے جا رہے ہیں جن علاقوں میں شہلا رضا صاحبہ کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دیں, اس میں حرج کیا ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کووڈ-19 جو ہے وہ اتنا پاکستان کی عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے تباہ کن نہیں ہے جتنا COVID-2018 ہے, جس نے پاکستان کی GDP نیگیٹو کر دی, معیشت افغانستان سے کم کر دی, کرنسی کی ویلیو نیپال سے کم کر دی, ملک میں مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے اور غربت ہے بے تحاشا, اور مافیاز جو ہیں ان کی منسٹریز چینج ہو رہی جا رہی ہیں. جو لوگ تحقیقات کے بعد بیان دے رہے ہیں کمیشن کی, وہ کہتے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب نے اتنا کک بیک لیا, اس نے لیا, ملک جو ہے وہ ایک زرعی ملک ہے لیکن $4 ارب کی گندم منگائی گئی ہے. پنجاب جو ہے سرپلس گندم پیدا کرتا تھا, 2 مہینے بعد گندم کی کمی ہو گئی, گندم لینے میں وہ مقروض ہو گیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ لوگ جلسے نہیں مؤخر کر رہے ہیں, اور پھر کل کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے, شہلا رضا صاحبہ کل کو یہ نہیں کہہ سکتے آپ لوگ کہ جو کرونا پھیلا ہے وہ حکومت کی وجہ سے, یا کرونا کے حوالے سے انتظامات حکومت کی جانب سے اچھے نہیں کیے گئے. کرونا تو پہلے ہی حکومت کی وجہ سے. جب شروع میں کرونا آیا تو کوارنٹین جو ہے وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے, انہوں نے نہیں کیا, سندھ نے ہی سارا کام کیا. تو ابھی جو ہے جب رانا تنویر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ پارلیمانی اجلاس سپیکر بلانے جا رہے ہیں 25 نومبر کو, اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں اسپیکر صاحب سے جتنی میٹنگ ہوئی ہیں آج تک یا کووڈ پہ بھی ہوئی ہے, اس کا تو یہ پتہ ہے آپ کو کہ شاہد اللہ خان نے وہاں سے واک آؤٹ بھی کیا. پہلے تو بات ہی نہیں کرنے دیتے جو ہمارے ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں, تو اگر کرتے ہیں تو اس کی بالکل یوز لیس ایکسرسائز ہوتی ہے, جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں, ایسے ہی ان کو انگیج کرتے ہیں یہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک مجھے فیصلے کا نہیں پتہ, نہیں جانا چاہیے, بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ وہاں تو یوز لیس چیز ہے, یہ ایکسرسائز یوز لیس ہے. حتیٰ کہ جب پرائم منسٹر نے شروع میں کرونا آیا تو اس وقت انہوں نے ایک میٹنگ بلائی جو پارٹی ہیڈ سے, جس میں شہباز صاحب بلاول صاحب بھی گئے تھے, تو انہوں نے اپنی اسپیچ کی اور اس کے پرائم منسٹر اس کے بعد اٹھ کر چلے گئے. پھر انہوں نے بھی اٹھ کر یہ واک آؤٹ کر لیا, شہباز صاحب نے, بلاول صاحب نے. میں سمجھتا ہوں ان کا رویہ جو ہے وہ نان کنسلیٹری یا کوئی ایشوز کے متعلق وہ سیریس ہے ہی نہیں ہے کہ اپوزیشن کو آن بورڈ کرے یا ان کی کوئی بات سنیں, یا ڈیموکریٹک اپروچ نہیں ایشوز کو. وہ تو اپوزیشن کو صرف بلاتا ہے اسپیکر نے بلایا, اور وہاں پہ جو نکلا کرونا پہ وہ بھی آپ کو پتہ ہے. یہ اپنے ہی ایک سلسلہ انہوں نے چلایا ہوا ہے. یہ گورنمنٹ جس طرح چل رہی ہے وہ آپ کو پتہ ہے, یا جس طرح وہ معاملات کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کا. تو اگر اپوزیشن حکومت کے ساتھ بیٹھے گی نہیں, معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ اگر اپوزیشن کا یہ مطالبہ ہے کہ الیکشنز ہوں تو پھر بھی معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک آپ حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. شاید میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, اسی لیے معاملات حل ہوتے ہیں, لیکن 2.25 سال میں تو ہمیں بالکل جو ایکسپیرینس ہے وہ وہاں 0+0 کچھ بھی نہیں نکلا. بالکل صحیح. تو بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ لوگوں کو میسج یہ جاتا ہے کہ جی یہ آئے تھے اور یہ NRO مانگ رہے تھے. بالکل صحیح. آپ یہ کمال کرتے ہیں. انہوں نے تو اس طرح ہم 2.25 سال میں کھجل خراب ہوئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. صرف نیشنل انٹرسٹ, بالکل نیشنل انٹرسٹ, کتنی میٹنگ کی ہیں, لیجسلیشن پہ کی ہیں, سارا ساتھ دیتے رہے ہیں, کوآپریٹ کرتے رہے ہیں, لیکن آگے سے نکلے ہی کچھ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. رانا صاحب اسی نوٹ پر مجھے ایک بریک لینا ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ڈسکشن کریں گے کہ لانگ مارچ کی صورت میں حکومت گھر کیسے جائے گی. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. رانا تنویر حسین صاحب, امجد علی صاحب اور شہلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. امجد علی صاحب, آپ نے رانا تنویر صاحب کی بھی بات سن لی, شہلا رضا صاحبہ کی بھی بات سن لی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ
हुकूमत जलसों से खौफजदा नजर आ रही है? पहली बात जो है कि मैं दोनों के कमेंट्स नहीं सुन सका, लेकिन गवर्नमेंट, दूसरी आपका बात का जवाब दूंगा, गवर्नमेंट किसी भी जलसे से या इनकी किसी भी मूवमेंट से, अल्लाह का शुक्र है, 1% भी हमें कोई परेशानी नहीं है। देखिए, सियासी जमातें हमेशा जलसे जुलूस करती रहती हैं और गवर्नमेंट अपना काम करती रहती है। पहली तो बात यह है कि जिस तरह आपने देखा होगा कि कराची के अंदर तो ये लॉकडाउन के ऊपर और कोरोना की जो मैयर्स है वो लिए जा रहे हैं, और जब KPK के अंदर और पंजाब के अंदर वही SOP इनको फॉलो करने के लिए कहा जाता है, तो इस पे ये अपनी सियासत बड़े भोंडे अंदाज से शुरू कर देते हैं कि जी कि आप जो है वो मैयर्स ही नहीं लिए जा रहे, जबकि आप खुद जानते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर बेतहाशा जो है वो डे टू डे और टाइम टू टाइम जो है वो इसके ऊपर बहुत सारे जो SOPs हैं वो मुख्तलिफ इदारों के अंदर और मुख्तलिफ जो आपके अपने, जैसे आपने देखा होगा कि शादी हाल है या स्कूल्स हैं जहाँ पे कोरोना के नजर आ रहे हैं आपको, जो भी जहाँ से पॉजिटिव टेस्ट डिटेक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे उनको सील भी किया जा रहा है और उन SOPs को फॉलो भी किया जा रहा है। देखिए, सियासत करना इनका हक है, इनको कोई सियासत से नहीं रोक रहा, इनको ये बताया जा रहा है कि आपके, चूंकि देखिए कोरोना के अंदर एक चेन को तोड़ना होता है, चेन को एक ब्रेक देनी होती है। तो ये कोरोना चेन आप फैसलाबाद में क्यों नहीं तोड़ते, गुजरांवाला में क्यों नहीं तोड़ते, आपने GB में ये चेन क्यों नहीं तोड़ी अमजद अली साहब? वहाँ पे कोई हजारों लोगों को इकट्ठा नहीं किया गया, हजारों लोग थे GB में, तो GB में तो देखिए इन्होंने भी जलसे किए, फैसलाबाद में भी सैकड़ों लोग थे। उसके बाद अब गवर्नमेंट ने एक फैसला किया ना कि जिस तेजी के साथ हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप देखें कि वहाँ की सूरत हाल जो है, जैसा कि आपको मालूम है कि पेशावर के अंदर 13%, कुछ पेशावर में देखें अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, ये अगले पूरे KPK से जलसे करते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले आपने देखा होगा कि इससे 2013 का इलेक्शन था तो भी पाकिस्तान तहरीक नहीं, अब तो तहरीक का क्लाइमैक्स आ रहा है ना, अब तो 13 दिसंबर के बाद तो इस्लामाबाद का रुख किया जाए। जी जी जी, या तो मेरी बात मुकम्मल, 2018 का इलेक्शन आया तो भी अल्लाह का करम हुआ कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अक्सरियत में आई है। और इंशाल्लाह देखें आज आपके देखें एक्सपोर्ट्स जो है वो कहाँ पे उनकी बढ़ोतरी हो रही है, और आपकी जो सरप्लस हो गए, आपके आज अखराजात, आज आपके जो आमदन थे वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ चली गई है। तो ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे पाकिस्तान इंसाफ की गवर्नमेंट आती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, तो इनकी जो सियासत है वो नीचे जाएगी। तो ये सियासत कर रहे हैं, सियासत इनको करने दे, इनको किसने रोका है? बिल्कुल सही, ठीक है। आप जलसों से नहीं डरते हैं, जलसों से नहीं डरते, कोरोना से डर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? देखिए, हम इनको बता रहे हैं कि ये जिम्मेदारी आपकी है। कल इन्होंने फिर वावेला बचाना है कि जी कोरोना बढ़ गया है तो आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। बिल्कुल ठीक। हाँ, इससे पहले, लेकिन इनको हम बता रहे हैं कि ये जहाँ पे अगर बढ़ोतरी आएगी, ये मसाइल अगर हल नहीं होंगे तो इसकी जिम्मेदारी आप फिर लें, जिम्मेदारी ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा शैला रजा साहिबा, अमजद अली साहब कह रहे हैं कि कल को जिम्मेदारी इन्हीं पर डाली जाएगी। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर आप जलसे मौखर करते हैं इससे आपकी तहरीक कमजोर हो जाएगी? बड़ी मुबारक है। मैं चाहती हूँ कि जब गुजरांवाला गए थे और फैसलाबाद गए थे तो इनके जाने से पहले वहाँ के कोरोना के चेक करें और इनके आने के बाद करें, और फिर पहले इन पे FIR काटें, और फिर वो जो इमरान ने जलसा किया था पंजाब में गुजरांवाला के बाद, उससे पहले की FIR, उससे पहले के कोरोना केसेस देखें और अब देखें, और अभी जो लाहौर में सीरत कॉन्फ्रेंस हो रही है, वीक मनाया जा रहा है, उससे पहले के देखें और अभी देखें। ऐसी बातें मत करें जिससे जो है आप के ऊपर लोग परेशान तो हैं, आपके पीछे भागने शुरू कर दे कि भाई पीछा छोड़ो हमारा। तो दूसरी बात यह है कि हम किसी को कंपेल तो नहीं कर रहे हैं, ये कोई हुकूमत का जलसा तो है नहीं कि जिसमें सारे लोगों को किसी भी तरीके से शामिल कर लिया जाए। ये एक खुली
جو ہے انویٹیشن ہے، جن کو سمٹمز ہیں، جن کو کوئی مسئلہ ہے وہ نہ آئیں، جس جگہ مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے وہاں سے لوگ نہ آئیں. یہ کوئی ایسی بات تو ہے بالکل نہیں صحیح، بالکل ٹھیک ہے. کہ چلیں ہم کسی کو نوکری دے سکتے ہیں، ہم کسی کو جھانسا دے سکتے ہیں، یو ٹرن لے لیں گے بعد میں. نہ ہم یو ٹرن لے سکتے نہیں، ہم تو اپنی بات کرنے آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک تو ہو اس سے آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. چلیں رضا صاحبہ، 22 نومبر کا جلسہ ہو گیا، 30 نومبر کا ملتان میں جلسہ ہو گیا، 13 دسمبر کا لاہور میں جلسہ ہو گیا، اب کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک رائے عامہ ان کے خلاف ہموار ہو چکی ہے. گلگت بلتستان میں فیڈرل گورنمنٹ ایک سمپل میجورٹی نہیں لے سکی. جو اس نے سیٹیں بھی لی اس پہ بھی ووٹ، اس کے 3 سیٹیں جو ہمیں دی گئی ہیں، باقی تو غضب کر لی جا گئی ہیں، ان کی گنتی تک روکی ہوئی ہے، ان سے بھی ووٹ کم ہے 7 سیٹوں کے. اور یہ گلگت بلتستان کے جو ایک طریقہ کار ہے اور آزاد کشمیر کا کہ وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کی گورنمنٹ بناتی ہے، یہ سمپل میجورٹی نہیں لے سکے. اس کے بعد انہوں نے وہ والے آزاد توڑے ہیں جن کے لیے عمران نیازی صاحب کا ارشاد ہے کہ یہ اس لیے جیتتے ہیں آزاد تاکہ اپنی قیمت لگا کے اپنی ٹرمز پہ لا سکے. تو یہ آج کل ان آزاد کے پیچھے پھر رہے ہیں، اور فافن کی رپورٹ انہوں نے اپنے طور پہ توڑ مڑوڑ کے پیش کی. بالکل ٹھیک ہو گیا. شہلا رضا صاحبہ یہ بتائیے 13 دسمبر کے بعد کیا ہوگا؟ 13 دسمبر کے بعد پی ڈی ایم اپوزیشن کیا کرے گی؟ میں نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ ابھی یہ گلگت بلتستان میں ہل گئے، اور جو صورتحال ہے وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں. ابھی یہ بس کرنٹ اماؤنٹ ڈیفیسٹ پہ آ جائیں گے اور یہ نہیں بتائیں گے کہ ملک پہ کتنا قرضہ ہو گیا. اور آج جو ہے وہ 400 روپے کلو مرغی کا گوشت اسلام آباد سے لے کے، اور سب سے زیادہ مہنگی چینی. لیکن آپ یہ نہیں بتا رہی ہیں 13 دسمبر کے بعد یہ گھر کیسے جائیں گے؟ رانا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں آپ کی اجازت سے. یہ خود ہی گھر جانا شروع ہو چکے ہیں. اچھا، اب اگر ایک جھٹائی میں کھڑے ہوئے تو ہمارے جلسے سے ڈر کیوں رہے؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ شیخ رشید جو ہے وہ آج انہوں نے اپنی بات میں اہمیت پیدا کرنے کے لیے کہا کہ عمران ڈائیلاگ کے لیے تیار ہے. عمران کے منہ میں گوند بھرا ہوا ہے کیا؟ بالکل ٹھیک ہے. لیکن شہلا صاحبہ، امجد علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم سے نہیں ڈر لگتا، جلسوں سے ڈر نہیں لگتا، کرونا سے ڈر لگتا ہے. تو میں کرونا سے اگر ڈر لگتا، کرونا سے ڈر لگتا تو انہوں نے عید کیوں منانے دی، بقرہ عید کیوں منانے دی؟ آج بھی یہ شاپنگ مالز کیوں کھلے ہوئے ہیں؟ آج بھی یہ سارے بچے اسکول کیوں جا رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. رانا تنویر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. رانا صاحب، آپ بڑے جہاں دیدہ سیاستدان ہیں، مجھے بتائیے 13 دسمبر کے بعد پی ڈی ایم کیا کرنے جا رہی ہے؟ کیسے حکومت گھر جائے گی جنوری میں؟ جو آپشنز ہیں ہمارے پاس، عدم اعتماد کا بھی آپشنز ہیں. ان کے جو حالات ہیں وہ بالکل اس میں بھی ٹھیک نہیں ہے. ان کو جو کھڑے ہیں یہ امجد خان صاحب تو ٹھیک ہے، ان کو یہ آرگومنٹ کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ ایل آئی سی سے جڑے ہوئے ہیں، ورنہ یہ تو ٹھہر ہی نہیں سکتے. جو ان کی حالت ہے، ابھی کل ان کا شیخ رشید بڑا اسپوکس پرسن بنا ہوا ہے، اسپوکس پرسن، وہ کہہ رہا تھا ان کے بیانات کی وجہ سے ہماری پوزیشن بچ گئی ہے. تو یہ تو کسی وقت بھی جا سکتا ہے، لیکن جب عوامی پریشر آئے گا، کوئی دنیا میں ایسا بندہ نہیں ہے جو عوام کے سامنے ٹھہر سکے. تو جب آئے گا، جب دسمبر تک نہیں جائے گے، تو بلاول نے بھی کہا، ہمارا بھی ہے کہ ہم دھرنا دیں گے، لانگ مارچ کریں گے، اور یہ سارے سلسلے ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالی یہ جانا ٹھہر گیا، جائیں گے تو ملک کی حالت بہتر ہوگی. بالکل ٹھیک. رانا صاحب، آپ لانگ مارچ کب سٹارٹ کر رہے ہیں؟ کب آ رہے ہیں اسلام آباد؟ جنوری میں. جنوری کی کوئی ڈیٹ فکس ہوئی ہے؟ نہیں، بس وہ ابھی پی ڈی ایم جو ہے اس کے پلیٹ فارم سے پروگرام بنتا ہے، لیکن منتھ جو ہے وہ جنوری کا ہے. اچھا، تو جنوری میں انشاءاللہ یہ لانگ مارچ ہوگا، اور ہر طرف سے باقی طرف جائیں گے. اب اگر وہ چاہتے ہیں کہ ملک پہلے ہی نیچے کی طرف جا رہا ہے ڈے بائی ڈے، تو ڈیٹریشن ہو رہی ہے، کوئی بھی سیکٹر بتائیں، کوئی شعبہ بتائیں جس میں تنظیمی کا شکار نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا، بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ جنوری میں اسلام آباد آ جاتے ہیں، کتنے لوگ لے کر آئیں گے آپ؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے جو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح لوگ ہیں، اس میں بہت سارے فیکٹر ہیں وہاں پہ قوم کے اکٹھا ہونے کے. ایک تو مہنگائی ہے، آپ کو پتہ ہے ساری قوم چیخیں مار رہی ہے.
बिल्कुल सही है। तो इंशाल्लाह ये जो दूसरा ये है कि जो कितने लाख लोग लेकर आएंगे? देखिए ये मिलियन मार्च हो सकते हैं क्योंकि इसमें तो कोई ऐसा तो नहीं है, हर तरफ से ही आएंगे। राना साहब, अगर आप इस्लामाबाद आ जाते हैं लाखों लोग लेकर, तो फिर हुकूमत इसके नतीजे में घर कैसे जाएगी? 2014 में इन्होंने आपको घर भेजने की कोशिश की थी, इनको नाकामी हुई थी। नहीं हमारे वो ये जिस मकसद के लिए आए थे नहीं भेज सकते थे। नहीं, पूरी पार्लियामेंट हमारी इकट्ठी थी, आपको पता है जॉइंट सिटिंग हुई और कितनी देर चलती रही, और अवाम इनके साथ नहीं थे। ये बस एक मखसूस तबका था जिसको कुछ स्पॉन्सर किया गया हुआ था। तो ये सारी चीजें आपके सामने है। तो हमारा तो इन्होंने बड़ी पार्लियामेंट पे अटैक कर दिया, पार्लियामेंट हाउस पे और प्राइम मिनिस्टर हाउस पे चढ़ाई कर दी, पीडी पे हमला कर दिया। ये बताएं, ये तो सिविल नाफरमानी है। तो उस वक्त एक्शन ना लिया हमने, बड़े तो आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे? जब प्रेशर तो नहीं था हम पे, कोई अवाम का प्रेशर नहीं था। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे राना साहब जो पीटीआई ने 2014 में किया था? सवाल ही नहीं पैदा होता हम करें। तो फिर उसके बगैर तो हुकूमत जा ही नहीं सकती घर, कैसे नहीं नहीं नहीं, जब अवाम निकलेगी तो ये इनको जाना पड़ेगा, और मुल्क चल भी नहीं रहा। इस तरह नहीं होता कि जी मेरे पास मैंडेट है। मैंडेट किस चीज का है? तो आप धरना दे देंगे, बैठ जाएंगे वहां इस्लामाबाद में? नहीं चल सकती ना जी, गवर्नमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मिशन है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये हो ही नहीं सकता कि इस तरह चलता रहे। 2014 में ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो अब कैसे होगा राना साहब? नहीं, उस तरह चंद लोग तो नहीं ना कर सकते। अगर पूरी कौम सरापा एहतजाज हो तो कोई भी हुक्मरान नहीं चल सकता। आप कह रहे हैं हुकूमत खुद रिजाइन देगी? बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर आराम जा सकते हैं और दुनिया में हजारों मसाले हैं, जा सकते हैं अवामी प्रेशर पे, तो ये क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल ठीक है। छोटे से ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि बाबर अवान साहब ने इंदिया दिया है कि मुस्लिम लीग नून पर पाबंदी लग सकती है, ये मुमकिन है? और अगर ऐसा है तो मुस्लिम लीग नून इसके जवाब में क्या करेगी? छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डायलॉग की भी बात हो रही है। अमजद अली साहब, आप मुजाहिरीन को इस्लामाबाद आने से रोकेंगे, लॉन्ग मार्च को रोकेंगे आप? पहले मैं इनका मेतला साहब एक बात का जवाब दूं कि जीबी की शिकस्त जो है, इनका जो बयानिया है वो मंजमेट हो चुका है, और इनको वो चूंकि ये सोच भी नहीं सकते थे कि ये हार जाएंगे। तो ये क्योंकि हवा के घोड़े पे सवार थे, तो वो हवा का घोड़ा ही था जिससे वो गिर पड़े हैं। और देखिए उसमें से कुछ उम्मीदवार ऐसे थे जो आजाद उम्मीदवार थे, जिनको टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो आजाद लड़ गए। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अब दोबारा शामिल हो गए। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा इनका ये कहना कि जी इस वक्त जो है मईशत की जो पोजीशन है वो बेहतर नहीं है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग साइड पे देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो आपका जो बैलेंस जो बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात है उसके मुताबिक जो है जिस पैमाने पे इजाफा देखा जा रहा है वो भी रिकॉर्ड है कि सिर्फ सितंबर के महीने में 7.6% जो है मैन्युफैक्चरिंग साइड पे जो है वो इजाफा देखा गया है। वो इसमें खुराक है, टेक्सटाइल है, मादनियात है, इस शोबों में पैदावार बढ़ी है। इसी तरह बिल्कुल ठीक है, होगी। अमजद अली साहब ये बातें हो गई हैं। अच्छा, मुझे ये फरमाइए कि अब इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होने जा रहा है जनवरी में, उसके लिए हुकूमत तैयार है? रोकेंगे आप इनको लॉन्ग मार्च से? मैं आपको मेतला साहब, आपके साथ मेरी बड़ी पुरानी याद अल्लाह, मैं आपको एक क्लियर कैटेगोरिकली कहता हूं कि ऐसे कई जनवरी आएंगे और चले जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के बफज़ल करम से इमरान खान 5 साल इस मुल्क के हुक्मरान रहेंगे, और इंशाअल्लाह अगले भी 5 साल रहेंगे। ये इनको गलतफहमी है कि हम आएंगे। इनके जो है इनको पता है कि ये किस विकेट पे खेल रहे हैं। मेरे राना साहब मेरे लिए मोहतरम हैं और ये बखूबी जानते हैं कि ये कौन सी पिच पे खेल रहे हैं। इनको अंदाजा है, और अगले आने वाले दिनों में इनको बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ ये क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं। लॉन्ग मार्च सुनिए, पीडीएम के लोग आते हैं, पीडीएम के वर्कर्स आते हैं। अमजद भाई बात तो सुन ले, बात सुने, सवाल सुन ले, सवाल सुन ले ना।
کچھ کرے, یہ جو مرضی ہے کرے, 5 سال پورے حکومت عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف. بالکل صحیح ہے. لانگ مارچ کی صورت میں آپ مظاہرین کو اسلام آباد میں داخل ہونے سے روکیں گے؟ دیکھیں ہم نے کسی کو نہیں روکا, یہ اصل میں روکیں گے یا انگیج کریں گے؟ کسی کو نہیں روکنا, آئیں جی ہاں انگیج کریں گے, ان سے بات چیت کریں گے. دیکھیں ان کا بیانیہ کیا ہے, NRO, ان کا بیانیہ کیا ہے, کرپشن کرو. ان کا بیانیہ کیا ہے کہ ان کو جو COD انہوں نے آج سے کئی سال پہلے انہوں نے جو لندن میں بیٹھ کے کیا تھا, اب بھی وہی ان کا COD نیا کو سائن تو یہ پرانا ہی ہے نا, کوئی نیا اس کو دستاویز پہ جو کالے کاغذ کی ہے وہی چیزیں ہیں نا. ان کو بڑی اچھی طرح پتا ہے یہ قوم کو صرف بیوقوف بنانا چاہتے ہیں, اور قوم بڑی سمجھدار ہے, وہ قوم نہیں رہی, قوم پہلے والی قوم نہیں رہی. ان کی وہ ساری جو ٹیکنیکس تھی, جو الیکشن کی ٹیکنیکس تھی, جو ان کے سارے باتیں تھی, حقائق تھی, وہ قوم کے سامنے آ چکی ہیں. بالکل آ چکی ہیں. ٹھیک ہو گیا, ان کے جھانسے میں نہیں آنے والی. شہلا رضا صاحبہ بریف سے 2-3 چیزیں بتا دیجئے کہ آپ کے لوگ مظاہرین ورکرز اسلام آباد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں, اس کے نتیجے میں حکومت گھر کیسے جائے گی, چھٹی کیسے ہوگی حکومت کی؟ پہلی بات یہ ہے کہ حکومت جن 4 حلقوں کو لے کر آئی تھی وہ آج بھی 4 حلقے ان کے پاس نہیں ہیں, اور کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا سوائے ان کو کسی نے لالی پاپ دے دیا تھا. حکومت نے اپنی مدت پوری کی تھی. بات یہ ہے کہ کوئی ایک ریلیف بتا دے سوائے کہ جو آپ نے عوام کو دیا ہو, اور ان اشاریوں سے آپ خود خوش ہو. آپ کی اپنے جو گھروں میں کام کرتے ہیں سب کرتے ہیں, ان سے پوچھیں کیا کھانا پک رہا ہے یا نہیں پک رہا. اور یہ جو آپ GB کی بات کر رہے ہیں تو GB کے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, GB میں الیکٹیبلز کو بھی آپ نہیں پہچان سکے. آپ کے کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ کا غریدہ کے پروگرام میں ہے کہ وہاں پہ PTI 0 ہے, آپ نے وہاں پہ الیکشن بڑھائے اور آپ نے الیکٹیبلز وہ بھی صحیح نہیں منتخب کی ہے. اچھا یہ بتا دیں شہلا صاحبہ, ٹائم میرے پاس ختم ہو رہا ہے. شہلا صاحب ٹائم ختم ہو رہا ہے, وہاں کی سیاست کو آپ سمجھ ہی نہیں رہے. جی ٹائم ختم ہو رہا ہے. یہ بتا دیجئے, بابر اعوان صاحب نے یہ کہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا جو سٹیٹمنٹ تھا وہ غیر آئینی تھا, حکومت گرانے والا, اس کے نتیجے میں PMLN پر پابندی لگ سکتی ہے. آپ بحیثیت پیپلز پارٹی رہنما اس پہ کیا کہیں گی, کیا موقف ہے؟ میں اسے غلط کہوں گی. دھرنے میں ان کا کیا بیانیہ تھا کہ انہیں گھر جانا ہوگا, استعفیٰ دو, اور لعنت بھیج رہے تھے پارلیمنٹ پہ. بالکل صحیح. وہ کیا تھا؟ بابر اعوان بھی پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے ادھر چلے گئے, ابھی اتنا بھی مکھن اچھا نہیں ہے, اتنا بھی مکھن اچھا نہیں ہے. امجد علی صاحب, آپ مسلم لیگ نون پر پابندی لگانے کا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں ایسی سٹیٹمنٹ میں نے نہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے. دیکھیں جو ان کا لیڈر ہے وہ چونکہ ملک سے فرار ہے, اس کے معاملات قانونی ہیں, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح کی کسی جماعت کو بین کیا جا رہا ہے, جو میرے نالج میں نہیں ہے. کیونکہ کس تناظر میں بابر اعوان صاحب نے یہ بیان دیا ہے, میں اس کے متعلق ابھی کمنٹ اور آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں؟ قاصر ہوں. جی دیکھیں, سیاسی جماعت کو بین کرنا غلط سمجھتے ہیں؟ شہلا رضا صاحبہ کے لیے میں ایک بات کہوں گا کہ آپ کو اگر 2008 کی نیشنل اسمبلی یاد ہو تو اس میں اکثریت جو تھی وہ ان لوگوں پہ مشتمل تھی جنہیں آپ قاتل لیگ کہا کرتے تھے. اور اسی طرح اگر نون لیگ کے اندر بھی رانا صاحب بیٹھے, بہت سارے وہ لوگ تھے. میجورٹی نہیں تھی, 344 کے عوام میں ہم 126 تھے. وہ ان کے آپ کے اس میں نا نیشنل میں وہی لوگ جو ہے نا, وہ جنہیں آپ بھلا کبھی کبھی کہا, چلے رانا صاحب کا پوائنٹ وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہوئے تھے. بالکل ٹھیک ہو. دیکھیں آپ کو جو میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو لگتا ہے, تو دیکھیں پالیٹکس کریں, آپ کی پالیٹکس اسی طرح آپ کو کس میں روکا ہے؟ شہلا صاحبہ بات ان کو کمپلیٹ کر لینے دیں امجد صاحب کو. جی شہلا رضا صاحب, یا آپ بات کریں یا میں جب بات کرتا, آپ سمجھدار ہیں, سینئر ہیں, لیکن ممبر کے ساتھ تھی آپ تو کھڑے بے ساکھیوں پہ. مینگل صاحب نکل گئے لیکن آپ کی حکومت نہیں گر رہی, وہ PDM میں آ گئے. انشاءاللہ کچھ بھی نہیں گزرنی جی. آپ کو مجھے تاریخ نہ دہروائیں جی, میں آپ کی تاریخ بھی بڑی مطلب روشن ہے. وہ آپ اگر چلے جائیں جی پیچھے, ڈیڈی کی بھی آوازیں آتی رہی ہیں جی, بہت ساری جو ڈیڈی کہا کرتے تھے, اور کچھ فیصل مسجد میں
میں فیصل مسجد میں کھڑے ہو کے روحانی بات بھی کہا کرتے تھے کچھ لوگ. جی یہ کون سی آپ بات کرتے تھے؟ آپ چلے ایک ایک کر کے بات کر لیں. دیکھیں جی اس لیے میں نے کہا جو آپ کو میٹھا میٹھا نظر آتا ہے وہ آپ کو اچھا لگتا ہے. جو کورٹ آپ کے حق میں فیصلہ دے دیتی ہے وہ بڑی اچھی ہے. جو کورٹ آپ کے حق میں فیصلہ نہیں دیتی میرٹ پہ فیصلہ دیتی ہے وہ آپ کو ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. مجھے رانا صاحب سے ایک بریف سا کمنٹ لینے تھے امجد علی صاحب. رانا صاحب بابر اعوان صاحب نے کہا مسلم لیگ نون پر پابندی لگ سکتی ہے, اس کے لیے تیار ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا کریں گے؟ میں نے آپ کو شروع میں نے کہا تھا کہ نان پولیٹیکل ان ڈیموکریٹک جو ایکشن ہوتے ہیں ان کا جو رزلٹ نکلتا ہے وہ آپ ہسٹری آپ کو بتاتی ہے. لیکن مریم بی بی نے کہا کہ شالا بی بی نے ٹھیک ہے, جب آپ پارلیمنٹ پہ حملہ کرتے ہیں, جب آپ بجلی کے بل کاٹتے ہیں, جب لوگوں کو تلقین کرتے ہیں ٹیکس نہ دیں اور سول ڈس اوبیڈینس کی آپ پرچار کرتے ہیں جلسوں میں اپنے ترمیم کرنے میں, تو اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کہنے سے کہ جی ہم حکومت کو گرائیں گے, تو حکومت کو گرانا تو ہمارا ایک کانسٹیٹیوشنل پولیٹیکل رائٹ ہے کہ اگر گورنمنٹ پرفارم نہیں کر رہی, گورنمنٹ کرپٹ ہے, گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر پا رہی, 22 کروڑ عوام کا جینا مشکل ہوا ہے, تو اپوزیشن کا فرض ہے, یہ فرض اولین ہے کہ وہ موجودہ گورنمنٹ کے خلاف موومنٹ چلائے اور اس کو گھر جلدی بے سکتے دیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم یہ فریضہ ادا نہیں کرتے تو ہم اپنا فرض نہیں پورا کر رہے. میں نہیں سمجھتا بابر اعوان صاحب بڑے منجے ہوئے وکیل ہیں اور ان کو قانون کا پتہ ہے. یہ تو بات میرا خیال ہے یہ تو ردی کی ٹوکری والی پٹیشن اگر یہ کرتے بھی کوئی ریفرنس تو وہ ردی کی ٹوکری والا ہی ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ ایسی یہ امجد علی خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات انہوں نے کس طرح کر دی ہے. بالکل ٹھیک, مجھے آنیسٹلی کوئی سمجھ نہیں آ رہی, نہیں سمجھ آ رہی کیا انہوں نے بات کی ہے یا کس طرح, کیا مٹیریل ہے یا کیا مطلب. وہ ایک تو پتا تھا آپ کو وہ ولی خان پہ جب راک انڈسٹری سلسلہ نکلا تھا, تو یہ کوئی چیزیں مت کریں اس قسم کی بات, اور کم از کم وہ ایک جو بڑا منجا ہوا وکیل ہے اس کی سے بات اچھی نہیں لگی. بالکل ٹھیک ہو گیا. رانا تنویر حسین صاحب, امجد علی صاحب, شہلا رضا صاحبہ, آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. شو کا وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.